کبھی کسی کو ایس ایچ او پہ غصہ آیا ہے؟ نہیں آتا. ہاں بیوی پہ آئے گا، بہن پہ آئے گا، اگر بھائی غریب ہے تو اس پہ آئے گا، نوکرانی پہ آئے گا، نوکر پہ آئے گا، اپنے ورکر پہ آئے گا. سیانہ غصہ. تو یہ میری ناقص سی سمجھ ہے کہ یہ بھی سیانے غصے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو غصے کو ضبط کر جائے، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا. بھائی مجھے ایسے ایچ او پہ غصہ ہے تو میں تو نافذ نہیں کر سکتا اس میں. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے غصہ آئے اور اسے ضبط کر لے، حالانکہ وہ غصہ کر سکتا تھا، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں کیا، ضبط کر لیا، پی لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اسے انعام کیا ملے گا کہ بروز قیامت اللہ جل شانہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اسے کہے گا ان حوروں میں سے جو حور چاہتا ہے لے لے. اب آپ دیکھ لو حضرت، نافذ کرنا ہے یا یہ امتحان گاہ ہے حضرت. وہ امتحان لے گا، کبھی چھوٹا لے گا، کبھی بڑا لے گا، کبھی ٹیسٹ ہوگا، کبھی فائنل امتحان ہوگا. اس لیے غصہ پی جایا کرو. حالانکہ دکھ کی بات ہے یہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا ہمیں کوئی. ہاں جہاں آنا چاہیے نا ہمیں نہیں آتا. اس لیے رحم فر کرو حضرت، معاف فرماؤ، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں اور خادم خاص ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے ایک روز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اپنے نوکر پہ بڑا غصہ آتا ہے تو کتنی بار معاف کروں؟ بٹ ڈرنے والے لوگ تھے نا، تقوی والے لوگ تھے. اے اللہ کے رسول میں کتنی بار معاف فرماؤں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی بار تو اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہے نا اتنی بار اسے بھی معاف کر دیا. تو ہمارے معاشرے کا بڑا عجیب و غریب مزاج بنتا جا رہا ہے، بڑا عجیب و غریب. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، ہمارے معاشرے کا بھی اسی طرح مزاج بنتا جا رہا ہے. بہرحال معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں. تو انعام کیا ہوگا؟ اللہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا جو ان حوروں میں سے جو حور چاہتا ہے وہ لے لے. اور کیونکہ حضرت صوفیہ کا ایک اپنا مزاج ہے تو ہم اس سے آگے اس لیے نہیں جاتے. تو باقی حضرت جی جو اللہ نے حوروں کو حسن و جمال عطا کیا ہے اس کا کیا کہنا ہے، اس کا کیا کہنا ہے. دنیا میں تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. یہ دیکھیں نا آج سورج نہیں نکلا، بادلوں نے سورج کو گھیر رکھا ہے تو روشنی کم ہے نا حضرت جی. تو جب رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو کتنی روشنی ہے سورج کی. ایک حدیث پاک بس میں بیان کر دیتا ہوں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی جنتی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف جھانک لے نا تو اللہ نے اس کے چہرے کو اتنا نور عطا کیا ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے ماند پڑ جائے گی. تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے، بندے تو غصہ کر سکتا تھا، تو نے میرے لیے نہیں کیا. تو اگلے کو تھپڑ مار سکتا تھا، میرے لیے نہیں مارا. لے پھر جو لینی ہے لے لے، جو تجھے اور پسند ہے لے لے. اس لیے میرے دوستو دھوکے میں نہ آنا. تھپڑ مار بھی لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں.